بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ امیر نے آج سن 2021 کا امیری فرمان نمبر 40 جاری کیا ہے، جس کا تعلق شورا کونسل کے ممبران کے انتخابات کی تاریخ کے تعین سے ہے۔ صاحب اسم امیر نے ملائیشیا کے نو منتخب وزیر اعظم اور زمبیا کے نئے صدر کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر نے شمال مغربی نائجر میں ایک مسجد پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور افغانستان میں ملک سے بھاگنے کی کوشش کرنے والے افراد کی کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب بھگدڑ کے دوران کم از کم 7 افغانی شہری ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سن 2021 کا امیری فرمان نمبر 40 جاری کیا ہے، جس کی روح سے قطر کی شورا کونسل کے ممبران کے انتخابات کی تاریخ کا تعین کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے صفر 1443 ہجری کی 25 تاریخ بمطابق اکتوبر 2021 کی 2 تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ امیری فرمان میں واضح کیا گیا ہے کہ قطری شہریوں کو جن کے نام تمام انتخابی حلقوں کی ووٹرز لسٹوں میں رجسٹر کیے گئے ہیں، شورا کونسل کے ممبران کے الیکشنز کے لیے ووٹ ڈالنے کی مقررہ تاریخ کو مدعو کیا جائے گا۔ مذکورہ امیری فرمان پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور اسے سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ دریں اثنا قطر کی شورا کونسل کے ممبران کے انتخاب کی تاریخ مقرر کیے جانے سے متعلق امیری فرمان نمبر 40 کے جاری کیے جانے کے بعد وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے قطری شہریوں سے کہا ہے کہ وہ شورا کونسل کی تشکیل کے لیے قطر کی تاریخ میں ہونے والے ان پہلے انتخابات میں مثبت انداز سے شرکت کریں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتخابات قطر کی تاریخ میں قومی اتحاد کے تحت پہلی مرتبہ منعقد ہو رہے ہیں، جس کی بنیادیں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے رکھی تھیں، اور ان کو پریزرو کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ ان انتخابات میں جو اصول اپنایا گیا ہے وہ اس یقین پر مبنی ہے کہ قطری عوام اپنے حقوق اور فرائض میں برابر ہیں، اور یہ اصول آئین کی دفعات، قومی روایات اور مستحکم رسم و رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنایا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ملائیشیا کے نئے وزیر اعظم اسماعیل صبری یعقوب کو ان کی تقرری پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ 2 روز قبل جمعے کے دن ملائیشیا کے بادشاہ سلطان عبداللہ نے انہیں ملک کا نیا وزیر اعظم مقرر کیا تھا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی ملائیشیا کے نئے وزیر اعظم کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ہنکندے ہچ لیما کو زمبیا کے صدارتی الیکشنز میں ان کی کامیابی پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ولی عہد شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے زمبیا کے نو منتخب صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ہنگری کے سفیر بمباس فوڈور نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے سفیر موصوف کی دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے سے متعلق کوششوں کے اعتراف میں انہیں الوجبہ اعزاز سے نوازا۔ دیوان امیری میں آج صبح صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے جمہوریہ فرانس کے سفیر فرینک گیلٹ نے بھی ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ٹینیور کی مدت ختم ہونے کے بعد وطن واپس جا رہے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے ان کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور توقع ظاہر کی کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے قزاقستان کے اول نائب وزیر اعظم ایلیہان سماجیلوف نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر سرمایہ کاری کے شعبے میں
ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر نے شمال مغربی نائجر میں ایک مسجد پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ آج وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں حکومت کے اس مستقل موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک شدگان کی فیملیز کے ساتھ تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ توشی متسو موتیگی نے کہا ہے کہ ان کا ملک قطر کے ساتھ ایک جامع شراکت داری میں بندھا ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کو قائم ہوئے 50 سال ہو جانے کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا ملک تمام شعبوں میں قطر کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 205 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 130 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 75 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 248 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ دنیاسنا قطر کو کوویکس کے ساتھ کیے گئے سیلف فائنینسنگ سمجھوتے کے تحت کووڈ 19 کے لیے آسٹرازینیکا کی 48,000 ڈوزز وصول ہو گئی ہیں۔ وزارت صحت کے ایک سینئر افسر نے بتایا ہے کہ قطر کے اندر قومی سطح پر جاری کووڈ 19 ویکسینیشن پروگرام میں خاطر خواہ پیش رفت ہو رہی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد ملک سے بھاگنے کی کوشش کرنے والے افراد کی کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب بھگدڑ کے دوران کم از کم 7 افغانی شہری ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس بھگدڑ میں درجنوں دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دنیاسنا افغانی شہریوں کی نقل مکانی کے مشنز پر تبصرہ کرتے ہوئے قطر کی معاون وزیر خارجہ لولو الخاطر نے کہا ہے کہ قطر نے سینکڑوں کی تعداد میں افغانی طالب علموں اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کو افغانستان سے بحفاظت دوحہ منتقل کرنے میں مدد فراہم کی ہے اور اس طرح کے مزید مشن سے جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران 300 سے زیادہ افراد کو، جن میں زیادہ تر فیمیل سٹوڈنٹس شامل ہیں، اور 200 سے زیادہ میڈیا شخصیات کو دوحہ میں محفوظ اور آرام دہ رہائشی جگہوں پر اکوموڈیٹ کیا گیا ہے۔ ان میں سے بیشتر افراد کے ساتھ ان کی فیملیز اور بچے بھی ہیں۔ معاون وزیر خارجہ لولو الخاطر کا کہنا ہے کہ قطر کی حکومت افغانستان کے عوام کو سفارتکاری، مذاکرات اور ایڈ کے ذریعے سپورٹ کرنے کے سلسلے میں اپنی کوششیں بدستور جاری رکھے گی۔ اور غزہ کی پٹی کے مشرقی علاقے اور اسرائیل کے بارڈرز کے نزدیک آج فلسطینی مظاہرین اور قابض اسرائیلی فوجوں کے درمیان جھڑپوں میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ان میں 10 بچے بھی شامل ہیں، جن میں سے 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی اور آنسو گیس استعمال کی۔ اسرائیلی ایئر فورس کا دعویٰ ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی کے علاقے میں حماس تحریک کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب معاون نے آج سن 2021 کا امیر فرمان نمبر 40 جاری کیا ہے، جس کا تعلق شورا کونسل کے ممبران کے انتخابات کی تاریخ کے تعین سے ہے۔ صاحب معاون نے ملائیشیا کے نو منتخب وزیر اعظم اور زیمبیا کے نئے صدر کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر نے شمال مغربی نائجر میں ایک مسجد پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور افغانستان میں ملک سے بھاگنے کی کوشش کرنے والے افراد کی کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب بھگدڑ کے دوران کم از کم 7 افغانی شہری ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.